کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ ہی دیں گے۔ کراچی میں تو جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں نا ہماری جیب میں، انہوں نے سندھی مہاجر تفریق پیدا کر کے سندھیوں کو اپنے پاکٹ میں اور انہوں نے مہاجروں کو رکھا ہوا تھا، اب دونوں کے ہاتھ سے دونوں نکل گئے، اب تو وہ بھی نہیں بیوقوف بن رہے۔ لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی کرپشن سے باز نہیں آ رہے، اور کرپشن بھی کا لیول دیکھیں آپ، 62% جو ہم نے معلومات کی ہیں کمیشن ہے کسی بھی پروجیکٹ کا، 62%۔ پھر ٹھیکیدار کے پاس جو پیسہ رہ گیا اس میں سے اس کو اپنا کمائی بھی کرنی ہے۔ پہلے سڑکیں ٹوٹا کرتی تھیں پانی سے، بارش کے پانی سے اور سیوریج کے پانی سے، اور اب سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں ہوا سے اور سورج کی روشنی سے۔ میں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری اطلاعات میں ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ بھی یہی مافیا ہم پر مسلط رہے، اپنی کوئی کارروائی کر رہے ہیں۔ ان اداروں کو اس پورے عمل سے علیحدہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت ہو گیا ہے۔ ویسے بھی اب جب آرمی چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی اور فوج جو ہے وہ امپارشل ہوگی، انبائزڈ ہوگی اور پولیٹیکل افیئرز میں دخیل نہیں ہوگی، تو پھر تمام اداروں کی نگرانی کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ مردہ گھوڑوں میں جان نہ ڈالیں۔ ویسے تو یہ شوق جس کو ہے وہ پورا کر لے، عوامی رد عمل بھی بتا دے گا ان کو، اور جب بھی انتخاب ہوگا جتنا بھی ڈیلے کرنے کی کوشش کریں اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے پروجیکٹ اب فیل ہو چکے ہیں۔ ان گورنر صاحب کا تقرر اور پھر اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز یہ آپ کو بتا نہیں رہی ہیں کہ تقرر کس طرح سے ہوا ہے اور اب ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے 0 جمع 0 جمع 0 ہی ہونا ہے۔ عوام کا رد عمل بہت زبردست آنا ہے اب، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور ان کے اتحادیوں کے خلاف بھی، لیکن اس کے باوجود ہماری خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق بھی ہے کہ کسی بھی ادارے کو اب جس کا تعلق فوج سے ہو اور اسٹیبلشمنٹ سے ہو، اس کو اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جو اورنج ٹرین بنائی ہے بالکل نااہلی کا ایک شاہکار ہے کہ 3.5 کلومیٹر کی سڑک، اس میں سے جو ہے وہ بنارس کا پل آدھا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ 3 جگہ سے آپ اس لائن سے، اورنج لائن سے بسوں کو نکالیں گے، 3 دفعہ لے جائیں گے، اورنگی 5 نمبر سے گھما کے واپس لے آئیں گے، نہ اس میں کوئی بندہ بیٹھتا ہے نہ بندے کی ذات۔ کون بے وقوف ہوگا 3 اسٹاپوں کے لیے اتنی بڑی بس میں بیٹھے گا؟ ریڈ لائن بنا رہے ہو، یہ بھی ایک بیکار قسم کا پروجیکٹ ہے۔ لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے تھا، ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ۔ کون بولے گا؟ اس لیے کہ آپ نے تو اختیار ہی نہیں دیا ہوا کسی کو، انتخاب کراتے نہیں ہیں، اختیار دیتے نہیں ہیں، ساری چیزوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں۔ 80% کرپشن ہو رہی ہے، کمیشن پلس کرپشن۔ پہلے سڑکیں ٹوٹا کرتی تھیں پانی سے، بارش کے پانی سے اور سیوریج کے پانی سے، اور اب سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں ہوا سے اور سورج کی روشنی سے۔ یہ حال کر دیا ظالموں تم نے اس شہر کا، ہر گلی ہر محلہ کھنڈر بنا دیا ہے۔ 17 سال سے پانی کا پروجیکٹ آپ نے نہیں بنایا، ناک بن کر بیٹھے ہوئے واٹر بورڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تم نے، مافیا کا قبضہ ہے، وڈیرا شاہی قبضہ ہے۔ آپ شہر کا حال دیکھ لیجئے، کراچی دیکھ لیجئے، حیدرآباد دیکھ لیجئے، میرپور خاص دیکھ لیجئے، لاڑکانہ دیکھ لیجئے، جیکب آباد، شکارپور، ٹھٹا، جس شہر میں آپ چلے جائیں، اور دیہاتوں میں تو انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو بلدیاتی اداروں کو با اختیار بھی نہیں بناتے اور الیکشن بھی نہیں کراتے، تاکہ سارا کا سارا قبضہ ان کے پاس رہے اور تمام شہری اداروں پہ قابض ہو کر یہ لوٹ مار اپنی جاری رکھیں۔ اندرون سندھ سے ہاریوں کا، غریبوں کا، محکوموں کا استحصال کر کے، ان کو دبا کر، ان کی رائے کو کچل کر یہ اقتدار میں آتے ہیں اور سندھ اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت ہے۔ جمہوریت ہو تو ذرا لوگوں کو با اختیار بناؤ اور پھر الیکشن کراؤ۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جو پہلا فیز بلدیاتی الیکشن کا اپر سندھ میں ہوا تو اس فیز میں 30% لوگ تو بلا مقابلہ منتخب ہو گئے پیپلز پارٹی کے۔ اتنی زیادہ دودھ شہد کی نہریں انہوں نے بہا دی ہیں اندرون سندھ میں کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ وہ بھائی یہ وڈیرا شاہی کی طاقت ہے، یہ جاگیرداری کی طاقت ہے، یہ لوگوں کو مزق کر کے اور ان کو محروم کر کے، ان کو دبا کر، ان کو ڈرا کر، ان کو دھمکا کر یہ مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو بڑے جمہوری ہیں۔ ان کی جمہوریت دیکھنی ہو تو دیکھ لو ان کی پارٹی کس جمہوریت پہ چل رہی ہے، وراثت پہ چل رہی ہے، وصیت پہ چل رہی ہے۔ اس خاندان کا پیدا ہونے والا ہر بچہ آقا، اور پیپلز پارٹی کا 50 سال سے اگر کوئی کارکن ہے
اور وہ کوئی رہنما ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی لرنڈ آدمی ہے تو وہ ان کا غلام. یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین تھا اور اس کو لے کر چلنے کی آپ بات کرتے ہیں, تو اس آئین میں جب یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لوکل گورنمنٹ فارم کریں گی سندھ جو صوبائی حکومتیں, انہوں نے ادارے نہیں کہا, حکومتیں کہا ہے. آئین کہتا ہے کہ حکومتیں قائم کریں گی اور ان حکومتوں کو تمام تر مالیاتی, انتظامی اور سیاسی اختیار دیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, آپ اپنے ایکٹ میں بتا دیجئے آپ نے کون سے اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے ہیں؟ جو اختیارات تھے وہ بھی چھین لیے. آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر, او بھائی ڈکٹیٹر کے زمانے کا جو بلدیاتی نظام تھا پرویز مشرف کا, وہ آپ سے 1000 درجے بہتر تھا. شرم آنی چاہیے نا آپ کو تو اس بات پر. کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ ہی دیں گے. کراچی میں تو جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں نا ہماری جیب میں, انہوں نے سندھی مہاجر تفریق پیدا کر کے سندھیوں کو اپنے پاکٹ میں اور انہوں نے مہاجروں کو رکھا ہوا تھا, اب دونوں کے ہاتھ سے دونوں نکل گئے. اب تو وہ بھی نہیں بیوقوف بن رہے, لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی کرپشن سے باز نہیں آ رہے. اور کرپشن بھی کا لیول دیکھیں آپ, 62% جو ہم نے معلومات کی ہیں کمیشن ہے کسی بھی پروجیکٹ کا, 62%. پھر ٹھیکیدار کے پاس جو پیسہ رہ گیا اس میں سے اس کو اپنا کمائی بھی کرنی ہے. پھر کوالٹی چیک کرنے کا کوئی ادارہ نہیں, جبھی تو ٹوٹ جاتی ہیں سڑکیں, جبھی تو سیوریج کی لائنیں غلط ڈلتی ہیں, جبھی تو پھر کچھ ہوتا نہیں ہے, لائنیں مل جاتی ہیں. تو یہ تو کرپشن سے باز آنے والے نہیں ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں, یہ کتنے ہی صاف ستھرے بن کر اپنا میک اپ کر کے سامنے آ کر اسکرین پہ کھڑے ہو جائیں, یہ کرپشن کی غلاظت سے باہر نہیں آ سکتے.